السلام کو ظاہری طور پر مجبور ہو کر سلوک کرنے لگے اگر اپنی بے وفائیاں نہ کرتے۔ مولا حسن علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ جس دین پر میری نانی خدیجہ کا مال لگا ہوا ہے، جس دین کے لیے میرے نانا نے اور اس کے صحابہ نے اپنی قربانیاں دی ہیں، وہ دین ایسے ہی برباد ہو جائے، مولا نہیں چاہتے تھے۔ اور دین پر جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ اگر ماہ مبارک رمضان میں ان کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ جناب سیدہ خدیجہ کے ساتھ خیانت ہے۔ خدیجہ معنی کیا ہے؟ علماء لغت لکھتے ہیں کہ خدیجہ کا معنی ہے ایسی بچی جو ماں کے پیٹ میں 4 مہینے سے زیادہ نہ رہی ہو، 4 مہینے کے بعد وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں غذا لینا شروع کرتا ہے، اور غذا کیا ہوتی ہے؟ ماں کا وہ پیٹ کا نجس خون جو حیض کی شکل میں باہر نکلتا ہے، ناف کے ذریعے سے وہ خون بچے کی غذا بنتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا خدیجہ کا وہ خون غذا بنے جس خدیجہ کو میں نے زہرا عطا کر دی۔ اور حضرت عباس خود روایت کرتے ہیں کہ جب اعلان نبوت ہو گیا تو میں نے دیکھا بیت اللہ کے اندر علی اور خدیجہ رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور حضرت عباس ابن عبد المطلب علیہ السلام کہتے ہیں میں نے 40 روز مسلسل دیکھا، توجہ ہے نا، 40 روز مسلسل دیکھا خدیجہ اور علی محمد کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کوئی ہے ایسی خاتون جو پورے 40 دن مصلی پر بیٹھ سکتی ہو؟ مہینے کے کچھ دن اسے مصلی سے دور ہونا پڑتا ہے۔ میں کہتا ہوں جناب خدیجہ پہلے بطول تھی، بعد میں زہرا جیسی بیٹی بطول سے۔ اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خود روایت کرتی ہیں کہ میرے بابا کو جب بلایا گیا نا معراج پر ایک خاص کام کے لیے، کیونکہ جب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور رکھا گیا تھا نا، اس نور میں جناب زہرا کا نور شامل نہیں تھا، 13 نور تھے، 14واں نور شامل نہیں تھا۔ 14واں نور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا کر اپنے دست قدرت سے لگائے ہوئے شجرہ طیبہ کے ساتھ ایک سیب کی شکل میں پھل لگا ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا میرا حبیب یہ پھل کھا لو اور جا کر اس کا نور خدیجہ کے حوالے کر دینا۔ میں کہتا ہوں کہ آدم سے لے کر جناب حضرت عبد المطلب تک اور حضرت عبداللہ تک اللہ نے کوئی ایسا باپ اس قابل نہیں سمجھا کہ زہرا کا نور سے دیا جائے۔ جناب حوا سے لے کر جناب مریم تک کوئی ماں اس قابل اللہ نے نہیں سمجھی کہ زہرا کا نور اور اس کے حوالے کیا جائے۔ ڈائریکٹ رسول خدا کو نور دیا گیا اور جناب خدیجہ کے حوالے کیا گیا۔ میں کہتا ہوں جناب خدیجہ تیرا کیا مقام ہے؟ اللہ نے تجھے اس قابل سمجھا کہ وہ نور ڈائریکٹ تیرے حوالے کیا جائے۔ نور جناب خدیجہ کے حوالے ہو گیا۔ اور کتنی مالدار خاتون کی دکھ یہ ہوتا کہ ٹائم نہیں ہوتا، ٹائم بڑا ضائع ہو جاتا ہے، موضوع آپ نے بڑا دے دیا ہوتا ہے، ٹائم تھوڑا دے دیا۔ اب جناب خدیجہ کا دولت کتنی تھی؟ سونے کے ڈھیر پر بیٹھ کر مزدور کھانا کھاتے تھے، اونٹوں کی نوکیلیں سونے کی ہوتی تھی، اور جب شادی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو کنیزوں کے بالوں کے ساتھ ہیرے لگائے گئے اور شادی کے بعد اور کنیزوں کو وہ لباس دیے گئے جن میں سونے کی تاریں لگی ہوئی تھیں. شادی کے بعد جناب خدیجہ نے فرمایا یہ لباس بھی میرے محمد کا صدقہ لے جاؤ, یہ ہیرے بھی میرے محمد کا صدقہ لے جاؤ. اور جب اعلان نبوت ہوا آپ نے اعلان کر دیا جس نے بھی میرا قرضہ دینا ہے, ملیکۃ العرب, عرب کا کون سا ایسا بڑا جاگیردار تھا جو جناب خدیجہ کا مقروض نہیں تھا. جناب خدیجہ نے اعلان کر دیا آؤ میرے محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ, قرضہ معاف کراتے جاؤ. اور پھر غریبوں مسکینوں کے لیے دسترخوان لگتے تھے اور ہر دسترخوان پر سونے کے اور چاندی کے برتن رکھے ہوتے تھے. جب کھانا کھا کر لوگ چلنے لگتے جناب سیدہ خدیجہ فرماتی یہ برتن ساتھ لے جاؤ میرے محمد کا صدقہ, آنے والے مہمانوں کے لیے نئے برتن لگیں گے. اور جناب خدیجہ کے برتنوں کی وجہ سے لوگ غنی ہو گئے. اب وہی خدیجہ شیب ابی طالب میں درختوں کے پتے کھا رہی تھی. دکھ اس بات کا ہے کہ جس کے مال کا صدقہ اسلام ملا اس بی بی کا ذکر کرنے کے لیے وہ تیار نہیں. دکھ اس بات کا ہے کہ جس بی بی نے مال دے کر دین بچا کر دیا اسی بی بی کی اولاد کو بازاروں میں, درباروں میں, صحراؤں میں ذبح کیا گیا. علماء فرماتے ہیں کہ اتنے پتے کھائے کہ بی بی کی جلد کا رنگ بھی سبز ہو گیا تھا, لیکن زبان پر ایک لفظ بھی شکایت کا نہیں آیا. بڑی زوجائیں آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور خرچ اخراجات کے لیے جھگڑا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جناب خدیجہ کو یاد کر کے روتے. جب کوئی قربانی کرتے تو جناب خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر گوشت نہیں تھے. اکثر جناب خدیجہ کی قبر پر جا کر جناب خدیجہ سے راز و نیاز کرتے, ان کی قبر پر قرآن مجید کی تلاوت کرتے. ایک ام المومنین عورت کے دل میں حسد تو ہوتا ہے, کہتی ہے یا رسول اللہ اس بوڑھی عورت کو کب بھولیں گے جس کے منہ میں دانت بھی نہیں تھا. جب بھی دیکھتے ہیں خدیجہ کو یاد کر کے روتے ہیں, خدیجہ کی سہیلیوں کی بڑی عزت کرتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا, جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا خبردار, تجھے کیا پتا خدیجہ کیا تھی, کوئی نہیں ہے خدیجہ جیسا, نہ کوئی ہو سکتی ہے خدیجہ جیسی. اللہ کی قسم جب ہر کوئی مجھ سے چھین رہا تھا خدیجہ نے سارا کچھ مجھ پر قربان کر دیا. جب ہر کوئی مجھے جھٹلا رہا تھا خدیجہ نے میری تصدیق کی. جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ پتے کھاتی رہی دین کے لیے. اور علماء فرماتے ہیں کہ مائیں جناب فاطمہ بنت اسد بھی ساتھ تھیں, اور بھی خواتین بنی ہاشم بھی ساتھ تھیں, جوان تھے, بزرگ تھے. سارے بنی ہاشم کا بائیکاٹ کیا گیا تھا. تو برتن میں, سالن والے برتن میں پتھر ڈال کر ساتھ چمچہ ہلاتے, بچوں کو تسلی دیتے کہ کھانا پک رہا ہے. یہ حالات آ گئے تھے. اور پھر منہ پھاڑ کر کتے کی طرح بھاؤ کر کہنا کہ ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اور بدبختوں خود فیصلہ کرو بائیکاٹ کرنے والوں میں کون ہے اور بائیکاٹ کرنے والوں کے ساتھ کون ہے. جن کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ کون ہے, اور
جو بائیکاٹ کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کون ہے؟ پھر بھی تم اندھے ہو اور بغض علی نے علی کے بابا کو بھونکتے ہو۔ ایک دن جناب خدیجہ کو بہت سخت پیاس لگی ہوئی تھی، پانی نہیں تھا۔ ایک جڑی بوٹی پاس تھی، پودا تھا، اس کی زمین کھودی، نیچے سے جڑ نکالی، جڑ کو چوستی ہوں شاید دل کو سکون آ جائے۔ اتفاقاً وہ کسی زہریلے پودے کی جڑ تھی، جڑ چوستی نہیں، زہر اندر جاتا رہا۔ اور جناب زہرا دیکھ رہی ہے کہ میری ماں دین کے لیے کیا کیا کچھ کر رہی ہے، ماں بیٹی کو تیار کر رہی ہے کہ زہرا دیکھ لو تیری ماں دین کے لیے کتنی سختیاں برداشت کر رہی ہے، زہرا ایک دن تیرے پر کوئی سختیاں آئیں تو میری بیٹی برداشت کر